دکھائی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے، نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے، ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے، تو یہ رسالت کے مدعی ہے، ہم کہتے ہیں موجہ دکھا، موجہ نہیں دکھاتے، تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے۔ وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں، اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے، ہم نہیں دکھاتے، یہ قطاری ہوتی ہے۔ تو حضور کا معجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے۔ اچھا، اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، سورۃ الطور۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محمد نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں۔ تاہم بھی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں شرافت تھی کہ کسی نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی، ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے، یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے، نہیں، کسی نے نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحدی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ چیلنج ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے، نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرے، ہے کہ نہیں چیلنج؟ اسی طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا، اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل، پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی، چلو تو 10 صورتیں لے آؤ۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اے کہیے نبی سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ، 114 نہ صحیح 10 صحیح۔ یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور اسی کو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں دہرایا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرأت نہیں کی، نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا، نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی، نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تالیف یا اپنا کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے، منصف بلا لیجئے، کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، میرا یہ کلام بھی بالکل ہم وزن ہے اس کلام کی، نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہے۔ معجزہ تو یہ ہے، حضور کا اصل معجزہ یہ ہے، لیکن معجزہ کس کس پہلو سے ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پوری تصانیف لکھی گئی ہیں۔ وجوہ الاعجاز، وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کے معجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ احساء ناممکن ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے۔ سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ معجزہ ہے، چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے۔ لغت، ادب، فصاحت، بلاغت، عذوبت، مٹھاس، اس کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے، غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا۔ غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے، اس کو تو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی، یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ، بہرحال عربیوں کی زبان ہے، وہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چاہے عیسائی ہو اور چاہے یہودی ہو، وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی، عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید کو پڑھانے پر مجبور ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبع معلقہ کے شعراء میں سے تھے آخری،
عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا، تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا، اس میں وہ بہت بڑے بڑے شعراء سب جمع ہوتے تھے، اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے، اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عمدہ ہے، اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک الشعراء اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے، اور تمام شاعر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل، اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا، معلق کر دیا جاتا تھا۔ ایسے 7 قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبع معلقہ۔ اس سبع معلقہ جو ہے 7 جو سلسلے ہیں، ان میں آخری حضرت لبید کا ہے، وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے۔ ان کا جواب تھا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے؟ فصاحت و بلاغت کی تو معراج قرآن مجید ہے، وہ آ چکی ہے۔ تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا موجودہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں، اس میں تو اہمیت ہے اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عظمت۔ دائمی اور ابدی یہ کس اعتبار سے موجودہ ہے عہد حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے؟ نمبر 1، سائنسی حقائق کا انکشاف۔ جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابدی طور پر، میں ڈاکٹر مورس بکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیسری نور کا حوالہ دے چکا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ نمبر 2، حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر، جس سے عادلانہ، جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی۔ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ، اور معجزہ ہوا قرآن سے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اس خیر کی نیاز ساتھ لایا۔ یہ سارا معجزہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، محمد اور قرآن دونوں مل کر بینہ بھی ہے تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، اور قد انزل الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات۔ یہ معجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی۔ ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن، اس صدی کی ابتدا میں جو شورا تھا، جو غلغلہ تھا، جو ولولہ تھا بولشوک ریولوشن کا، اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اس میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ایم این رائے 1920 میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے، بامبے کا ایک پبلشر شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے۔ پھر آگے چلیے، ایچ جی ویلز اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر، جیسے رشدی میں کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نسرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں، اسی طرح کے حملے کیے اس نے بھی۔ اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو اس شے کی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ دوست تو تعریف کریں گے، قابل تعریف شے کی بھی تعریف کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شے کی بھی تعریف کر بیٹھے، دوست ہوئے۔ دشمن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی بات کو مانے گا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمن ہے، رقیق حملے کرتا ہے۔
لیکن آخری میں جب آتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر جو ہے حضور پر، اس میں خطبہ حجۃ الوداع کا وہ حوالہ دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا